سعودی عرب کے مقام الباحہ میں خلاف قانون چلنے والے 19 تجارتی مراکز بند، جازان میں انسولین کے 30 لاکھ ایکسپائرڈ انجیکشن ضبط، ریاض میں ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں ایک سعودی گرفتار، امارات میں عدالت نے ایک اسپتال اور ڈاکٹر کو حکم دیا وہ ایک بیوی اور اس کے بچوں کو میڈیکل نیگلیجنس کے لیے 8 لاکھ درہم ادا کرے، امارات میں ملازمین اور تنخواہوں کی حالت پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوئی، کویت میں ایک بھارتی ملازم 286 دینار لے کر فرار، بحرین میں گوشت کی قیمت مہنگی ہو سکتی ہے، عمان میں پچھلے ہفتے آنے والے سائیکلون شاہین سے 37,000 عمانی خاندان اور 34,000 غیر عمانی مقیم خاندان متاثر ہوئے۔ آج سوموار کا دن ہے اور اکتوبر کی 11 تاریخ۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سعودی عرب کے مقام الباحہ میں قانون کی مخالفت کرنے والے 19 تجارتی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے، جن میں 17 کو کورونا کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرتے پایا گیا تھا۔ یہ قدم الباحہ میونسپلٹی نے قریب 4,000 جگہوں کا دورہ کر کے ان تجارتی مراکز کے خلاف کارروائی کی۔ بلدیہ کو ان جگہوں پر قانون اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے کی اطلاع 940 پر فون کر کے دی گئی تھی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ عسیر کے علاقے میں تھنڈر سٹارم یعنی بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور ابہا میں تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ اس کا اثر عہد رفیدہ، خمیس المشیط، سرات عبیدہ اور جنوبی زہران کے علاقے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ الباحہ کے علاقے میں بھی ایسا ہی موسم رہ سکتا ہے۔ یہ موسم الباحہ شہر، القرى، المندق، بنی حسن اور اس کے متصل علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ جازان کے تمام علاقوں میں بھی ایسا ہی موسم رہ سکتا ہے۔ جازان میں ایکسپائرڈ انسولین کے 30 لاکھ انجیکشن ضبط کیے گئے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل گودام میں رکھے ہوئے تھے۔ سرکاری انسپیکشن ٹیم اس گودام میں پوشیدہ طریقے سے داخل ہوئی اور اس نے ان تمام انجیکشن کو ضبط کر لیا۔ اس ٹیم نے بعض دوائیں بھی ضبط کی جن کی تاریخ بدل دی گئی تھی اور انہیں بازار میں بیچنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ کو بدلنے کے لیے استعمال ہونے والی 2 مشینیں بھی ضبط کی گئیں۔ مکہ میں بجلی کے تار اور کاپر کے سامان چوری کرنے والے 6 افراد پر مشتمل ایک گروپ کو پکڑا گیا ہے۔ ان میں 5 سعودی اور 1 افغان ہے، جن کی عمر 30 سے 50 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ یہ گینگ بجلی کے تاروں کے ساتھ کاپر کی تمام سامان اور سائن بورڈز چوری کرتا تھا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ریاض میں پولیس نے ایک 20 سالہ سعودی کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور نازیبا کلمات کا استعمال کیا تھا۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ جدہ میں اپنے قسم کا ایک انوکھا فلم فیسٹیول چل رہا ہے جس کا نام ہے سینما الحارہ، یعنی سینما ان نیبرہڈ یا آپ کے محلے کا سینما۔ اسے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نے آرگنائز کیا ہے۔ اس کے تحت 9 اکتوبر سے جدہ کے مختلف محلوں میں کھلی جگہ پر فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، جہاں 6 ڈائریکٹرز اور 3 سعودی اداکار فلم دکھانے کے ساتھ فلم میں اداکاری کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام 30 اکتوبر تک چلے گا، جس میں جدہ میں رہنے والے باشندے حصہ لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں امارات۔ دبئی پولیس نے ایک کنٹینر میں چھپایا گیا 500 کلو کوکین برآمد کیا ہے، جس کی قیمت 500 ملین درہم یعنی 50 کروڑ درہم کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کاروبار کے لیے کہیں سے لایا گیا تھا۔ ابوظہبی کی ایک عدالت نے ایک اسپتال اور اس کے ڈاکٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ میڈیکل نیگلیجنس کے لیے ایک بیوہ اور اس کے بچوں کو 8 لاکھ درہم ادا کرے۔ یہ اس شخص کی موت کی دیت اور اس کے اہل خانہ کو پہنچنے والے نقصان کا ہرجانہ ہے۔ اس بیوہ نے اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے عدالت میں درخواست دے کر اپنا شکوہ کیا تھا اور میڈیکل نیگلیجنس ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کی موت اور دیگر نقصانات کا 15 لاکھ درہم ہرجانہ مانگا تھا۔ عدالت نے اسپتال اور ڈاکٹر کو 8 لاکھ درہم اس بیوی اور اس کے بچوں کو دینے کا حکم صادر کیا ہے۔ راس الخیمہ میں ایک شوہر نے عدالت میں اپنی بیوی پر اپنے ساتھ چیٹنگ کا الزام لگایا ہے اور معاوضہ مانگا ہے۔ اس پر وہاں کی عدالت نے حکم دیا کہ اس کی بیوی اور وہ مرد جس سے اس کے تعلقات تھے اس غیر قانونی عمل کے لیے 10 ہزار درہم جرمانہ ادا کریں گے اور ان کو 3 مہینے قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اس عجیب و غریب کیس میں اس کے علاوہ
یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ عورت اس شوہر کو 20,000 درہم بھی ہرجانے کے طور پر ادا کرے گی۔ دبئی میں کنزیومرز کے حقوق کی حفاظت کے لیے جس محنت سے کام کیا گیا اس کے نتیجے میں کنزیومرز کی شکایت آنا کم ہو گئی ہیں۔ دبئی حکومت کے ادارے دبئی اکانومی نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 مہینوں میں ان شکایات میں 2020 کے مقابلے 2021 میں 12% کمی آئی ہے۔ ان شکایات میں 34% کے قریب سروسز سیکٹر سے متعلق شکایات ہیں۔ ان کنزیومرز نے جنہوں نے زیادہ تر شکایتیں درج کرائی ہیں ان میں 26% عمارتی ہیں۔ امارات کے سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ امپلائمنٹ اور تنخواہوں کا لیول اس سال سیکنڈ کوارٹر میں اسٹیبل رہا، بلکہ اسے بینک کے بقول فروری 2020 سے بہتر کہا جا سکتا ہے جب کورونا آیا بھی نہیں تھا۔ بینک نے کہا ہے کہ امپلائرز بینک یا دوسرے فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہی ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں کویت میں ایک کویتی شہری نے ایک بھارتی ملازم کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے کہ وہ اس کے ریستوراں سے جہاں وہ کام کرتا تھا 286 دینار لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ رقم اس ریستوراں سے شاورما بیچنے سے جمع ہوئی تھی۔ اس کویتی نے کہا ہے کہ اس نے فون پر اس ملازم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی رسپانس نہیں ملا، جس کے بعد اس نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ کویتی پولیس نے 17 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ 34 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے جن کی سزا سنائی جا چکی تھی اور وہ مطلوب تھے۔ اس طرح 125 لیبر اور ریزیڈنسی قانون کی مخالفت کرنے کے جرم میں بھی گرفتار کیے گئے۔ اب بحرین سے کچھ خبریں۔ دنیا میں ٹرانسپورٹ اور نقل و حمل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بحرین میں آنے والے چند ہفتوں میں گوشت 20% مہنگا ہو سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کی قیمت 5 سے 10 گنا بڑھی ہے۔ ایک ریٹائرڈ بحرینی نے عالمی شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر اپنے دوستوں سے 1 لاکھ دینار ٹھگ لیے۔ اس معاملے میں منامہ کی ایک عدالت میں سماعت چل رہی ہے۔ اب چلتے ہیں سلطنت عمان، جہاں 1 ہفتہ قبل سائیکلون شاہین نے تباہی مچائی تھی۔ وہاں کے نیشنل اسٹیٹسٹکس اینڈ انفارمیشن سینٹر نے اس کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ اس معلوماتی مرکز کے مطابق اس سائیکلون سے 3,62,000 لوگ متاثر ہوئے۔ ان میں سے تقریباً 80,000 صرف ولایت خابورہ کے ہیں۔ ان افراد کا تعلق 11,000 خاندانوں سے ہے جن میں 8,000 عمانی خاندان ہیں۔ سویق میں 1,84,000 افراد اس سائیکلون سے متاثر ہوئے جن کا تعلق 25,000 خاندانوں سے ہے جن میں 18,000 عمانی خاندان ہیں۔ 99,000 افراد جو اس سائیکلون شاہین سے متاثر ہوئے ولایت مسنا سے ہیں جن کا تعلق 15,000 خاندانوں سے ہے جن میں 11,000 خاندان عمانی ہیں۔ اس اعداد و شمار کے مطابق سلطنت عمان کے سائیکلون سے متاثر ہونے والوں میں سے 37,000 عمانی خاندان اور 14,000 غیر عمانی ایکسپیٹریٹ خاندان متاثر ہوئے تھے۔ اب بھی ملک میں تمام متاثرہ علاقوں میں ضروری سہولیات کو بحال کرنے کا کام جاری ہے تاکہ زندگی معمول پر آ سکے۔ اس سائیکلون سے متاثر 3 ولایتوں مسنا، سویق اور خابورہ میں ہزاروں رہائشی اور غیر رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سڑکیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اسی دوران سینٹرل بینک آف عمان نے سائیکلون سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے 70 لاکھ عمانی ریال مختص کیے ہیں۔ رائل عمان پولیس نے نارتھ شرقیہ میں ایک عورت کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کو ابرا میں ایک لاش کے ملنے کی خبر ملی تھی جس پر چاقو مارنے اور جلانے کے نشانات موجود تھے۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔